لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. صدق اللہ العظیم. احباب گرامی، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بنایا، اس کے اندر دو مین چیزیں رکھی ہیں، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے. جسم کا تعلق اس دنیا کے ساتھ خاص ہے، روح کا تعلق آسمان سے خاص ہے. جسم کی نشو و نما کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، اس کی قوت کے لیے، اس کی طاقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا کے اندر بے شمار چیزیں عطا فرمائی. کھانے پینے کی پھل ہیں ہمارے لیے، گندم ہے، چاول ہے، اناج ہے، طرح طرح کی چیزیں ہیں. یہ مٹی ہے، اس مٹی سے یہ جسم پھلتا پھولتا ہے. لیکن اندر کا جو جسم ہے، جسے ہم روح کہتے ہیں، جس طرح یہ باہر نظر آنے والا جسم اس کی غذا ہے، اسی طرح اندر والے جسم روح کی بھی غذا ہے. اس کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے، اس کی غذا بھی آسمان سے اتری ہے. جو قرآن و سنت کی روشنی میں وہ روح جو ہے وہ پھلتی پھولتی ہے. قرآن جو ہے اس کی بڑھوتری کے سبب بنتا ہے. انسان کا تعلق اس دنیا کے اندر چند چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہمیں کیا ہے انسان کے لیے کہ ہمیں سانس آتا رہے، ہم زندہ رہیں گے. ہمیں کیا ہے اس دنیا کے اندر ہماری خوشی کے لیے ہمیں مال ملتا رہے، ہم خوش رہیں گے. ہماری خوشی کا سبب کیا ہے؟ ہمارے بیوی بچے ہوں، ہم خوش رہیں گے. ہمیں کھانے پینے کے لیے چیزیں ملتی رہیں، ہم ٹھیک ٹھاک رہیں گے. ان میں سے کسی چیز کی کمی ہو، ہم مرجھا جاتے ہیں، ہمارا ذہن ڈیمیج ہو جاتا ہے، ہم سوچنے میں پڑ جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مصیبتوں میں پڑنے شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اے انسان، اے میرے بنائے ہوئے انسان، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، میں تم کو آزماؤں گا، آزمائشیں دوں گا. میں تم کو بنائے ہیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے یہ نا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اس جن کو، ان انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے تو ایک مقصد کے لیے صرف پیدا کیا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، بس. دوسرا تو مقصد رب تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کا دوسرا مقصد نہیں بتایا. ہم یہاں کوئی 15-20 لوگ بیٹھے ہیں، ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے ذرا کہ ہم نے اس مقصد کو یاد رکھا بھلا؟ نہیں. ہم نے مقصد کیا بنا رکھا ہے؟ جی میں نے نوکری حاصل کرنی ہے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ میرے پاس 10-12 کھیت ہو جائیں. ہمارا مقصد کیا ہے؟ میرا اچھا گھر بن جائے. میرا مقصد کیا ہے کہ جی کو 10-20-15-20 لاکھ روپیہ مجھے مل جائے. میرا مقصد کیا ہے؟ میری دوست اچھے ہوں، میری بیٹھک اچھی ہو. ہم نے تو رب تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا تھا وہ بلا چکے ہیں. یہ تو ذرائع تھے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. کمانا، کھانا پینا، بیوی بچے، گھر بار، آپ کا مال و متاع، یہ تو ذرائع ہے. ان چیزوں سے فائدہ حاصل کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں دی تھی کہ میرا بندہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے، فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو قوت میں لائے، اپنے آپ کو مضبوط کرے اور میری عبادت میں لگ جائے. ہم نے اصل مقصد کو بلا کر ان ذرائعوں کو، یہ جو ذریعے تھے
جن ذریعوں سے ہم نے اس مقصد تک پہنچنا تھا، ہم وہ مقصد چھوڑ کر ان ذریعوں کو مقصد بنا چکی ہیں۔ اسی وجہ سے انسان گھاٹے میں ہے، اسی وجہ سے انسان رب تعالیٰ کا ناشکرا بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں تم کو آزماؤں گا بعض چیزوں کے ساتھ، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہیں ڈر دوں گا، تمہیں ڈر ہوگا یار میرے کھیت ہے، میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، میرا اناج پکا ہوا ہے، کہیں کوئی اللہ تعالیٰ بارش نہ نازل کر دے میرا اناج خراب ہو جائے، کہیں اللہ تعالیٰ کوئی آزمائش نہ مجھے اوپر ڈال دے میرا اناج خراب ہو جائے، میرا مال و متاع جاتا رہے، میرے بیوی بچے جاتے رہیں، میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچوں، خوف ہے نا انسان کو، میری نوکری جاتی رہے، یہ انسان کو خوف ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، میں تمہیں کبھی کبھی بھوک دوں گا، کبھی کبھی تمہارے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تمہارے گھر کے اندر تمہیں روٹی کھانے کے لیے نہیں ملے گی، تمہاری کمائی کے اندر میں کمی لاؤں گا، تم کمانے کے لیے نہیں جا سکو گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، میں تمہارے مالوں کو کبھی کم کر دوں گا، کبھی زیادہ بھی دوں گا، کبھی زیادہ دوں گا کبھی کم کر دوں گا۔ من الاموال والانفس والثمرات، کبھی تمہاری اولادیں تم سے چھین لوں گا، اولادیں دیتا بھی تو اللہ تعالیٰ ہے نا، اور جب وہ دیتا ہے تب اس کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جب چھینتا ہے تب ناشکرے کیوں بن جاتے ہیں؟ چیز اسی کی تھی وہ لے گیا ہے۔ یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ہمارے ساتھ خاص ہیں، وہ کسی دوسرے کے ساتھ خاص ہیں، ہمارے ہمسایوں کے ساتھ ہیں، ہمارے عزیز و اقارب کے ساتھ ہیں، جس کے ساتھ بھی ہیں۔ وہ دنیا کے تمام معاملات یہ اللہ تعالیٰ کی ہیں، وہ تمہیں دیتا ہے، اگر لے لیا ہے تو پھر کیا ہو گیا ہے؟ جب چیز تمہاری تھی ہی نہیں تو ہم ناشکرے کس لیے بنتے ہیں؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی میں تمہیں پھلوں کا رزق کی کمی دوں گا، لیکن خوشخبری کس کے لیے ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر تسلیم خم کر لیا، جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنا سر جھکا لیا۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا حکم نازل کرتا ہے نا، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب اللہ تعالیٰ حکم نازل کرتا ہے اپنا حکم کیا ہے؟ یہ دنیا تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہے۔ یہ بارشیں ہوتی ہیں، یہ موسم کی تبدیلی ہے، یہ ہمارا آنا جانا ہے، ہمارا جسم کا پھلنا پھولنا ہے، ہم بچپن سے بڑھاپے کی طرف جو جوانی سے بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ اولادیں دے رہا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ مال و متاع دے رہا ہے، ہم آ رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، خوشیاں، یہ غمیاں، یہ تمام کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے احکامات ہی ہیں نا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے دنیا کے اوپر حکم تو نازل کر رہا ہے۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، یہ تمام کے تمام دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہم نے اپنا سر تسلیم خم کر، ہم نے اپنا سر جھکانا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر ہم نے سر جھکا لیا، اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات مان لی، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر ہم نے شکر ادا کر لیا ہر کام پر، جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ کر رہا ہے، تو اگر ہم نے شکر ادا کر لیا تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ہمیں پھل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا پھل دیتا ہے۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جو اس کے احکامات پر شکر ادا کرتا ہے، جو اس کے احکامات کی بجا آوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پھل دیتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے ہی فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر کسی حکم پر، کسی معاملے پر تم نے ناشکری یقینا تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمارے لیے تو لائق ہی نہیں ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو کچھ کہہ سکیں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے، ہمیں سانسیں آ رہی ہیں، اس جسم کے اندر کروڑوں نعمتیں اس جسم کے اندر ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، یہ کان دیے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، یہ کھانے پینے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، یہ منہ دیا ہے، چہرہ دیا ہے، اتنی پیاری شکل بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، سانسیں چلتی ہیں ہمارے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ آنکھیں نہ دے، کیا کر لیں گے جی ہم؟ ہمارا کوئی بس چلے گا؟ ہم کو اللہ تعالیٰ کو کچھ کہہ سکیں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔
انسان بہت بے بس ہے۔ تو کیا ہے جی یہ بے بسی اگر ہم اللہ کی سپرد کر دیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے معاملات کو، اللہ تعالیٰ کے معاملے سمجھ کر اس پر اپنے سر کو جھکا لیں، اس پر شکر ادا کریں، اس پر صبر کریں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس 30 40 50 60 70 سالہ زندگی جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر سر کو جھکا کر صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ گزار لی، یہ زندگی ہم اگر اللہ کے حکم کے مطابق گزار کر چلے جائیں، ہماری اس دنیا سے آنکھیں بند ہوں گی نا جب، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے حکم پر، ہمارے بولنے پر اللہ تعالیٰ جنت سے جائے گا۔ ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ صرف ایک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے اس کے مطابق گزارے، اللہ تعالیٰ جنت آپ کے مطابق ہمیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال